رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے ساتھ قرآن کی ایک کہانی جو سورہ کہف کے اندر ایک مکالمے کی صورت ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ دو ہمسایوں یا دو دوستوں کا ذکر ہے جن میں ایک کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا۔ اس کے پاس انگور کے زبردست قسم کے باغات تھے اور ان کی آبپاشی کے لیے نہر ان کے درمیان سے گزر رہی تھی، اور اس انگوروں کے باغ کے بالکل گردا گرد جیسے باڑ کی صورت میں کھجور کے درخت، بہت ہی قیمتی، جتنا انسان تصور کر سکتا ہے ویسا قیمتی باغ، اور اس کے درمیان جو بھی باغات میں آپ بالکل جانتے ہیں نا کہ اور بھی کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے، وہ سارا اس کے پاس دستیاب تھا اور بڑا ہی نفع دینے والا وہ باغ۔ ایک دن وہ اپنے ساتھی جو اس کی نسبت کم تر تھا، مال و دولت کے لحاظ سے بھی اور یقینی طور پر افرادی قوت کے لحاظ سے بھی بظاہر وہ اس سے کم تر تھا، تو وہ ایک دن اپنے اس ساتھی سے کہتا ہے، دیکھا میرے پاس کتنا مال و دولت ہے، کوئی حساب ہے، کوئی میرا تمہارا کوئی مقابلہ ہے، دیکھو میرے پاس کتنا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھو کہ میری افرادی قوت بھی کتنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ مال و دولت ہوتی ہے افرادی قوت بھی ان کو مل جاتی ہے۔ تو اس نے یہی کہا کہ دیکھیں کتنا زیادہ مال و دولت اور افرادی قوت ہے میرے پاس، اور میرے مقابلے میں تو بہت کم تھا۔ اور وہ گو رب کو ماننے والا تھا، بظاہر اس صورت کے اندر ایسا لگتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرا رب کبھی مجھے اس سے محروم کرے۔ دیکھیں جب دنیا آ جاتی ہے نا اور مال و دولت اتنا ہوتا ہے تو انسان کو شیطان یہ باور کرواتا ہے کہ گویا بس یہ انتہا ہے، اور کماؤ، تم سے یہ نہیں چھنے گا۔ اسی کیفیت کے اندر وہ تھا۔ اس نے اپنے اس ساتھی کو کہا، میں نہیں سمجھتا کبھی یہ جائے گا مجھ سے، اور اگر کبھی یہ قیامت کوئی آئی بھی تو مجھے اس سے بڑھ کر ملے گا۔ اچھا یہ ایک اور مغالطہ ہے، غلط فہمی ہے جو اس صورت کے اندر بیان، اس واقعے کے اندر ہمیں سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر ہمیں اقتدار مل جائے یا ہمیں مال و دولت مل جائے یا ہمیں ایک معاشرتی سٹیٹس مل جائے، اثر پذیری مل جائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گویا یہ اللہ کا انعام ہے۔ یہ اللہ کا انعام نہیں، یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ امارت بھی اور غربت بھی، دونوں، انسان جس کیفیت کے اندر بھی ہے وہ امتحان میں ہے، اور وہ شخص بالکل عام لوگوں کی طرح وہ اس گھمنڈ میں پڑ گیا، اس تکبر میں پڑ گیا، میں تو بڑا، اگر میرے پاس یہ سارا کچھ ہے تو بس میں تو اللہ کا بڑا پسندیدہ ہوں، اور اگر کبھی قیامت اور آخرت آئی، کوئی حساب کتاب ہوا تو دیکھو نا مجھے تو کتنا ملا ہوا ہے، رب مجھ سے راضی ہے نا، دیکھو پھر آخرت میں کتنا مجھے دے گا۔ یہ بہت بڑا آج بھی ہے اور اس وقت بھی یہ تھا۔ تو اس کے ساتھی نے اس کو کہا، وہی جس کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا نا کمتر، کہ کاش کہ تم، اور پھر ساتھ اس نے کہا کہ دیکھا نا یہ میری محنت ہے، یہ میری لیاقت ہے۔ یہ انسان کو یہ بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میں نے محنت ہی بڑی کی ہے، جی میں نے بڑا صلاحیتوں کو آزمایا ہے، بہت کوشش کی ہے۔ تو اس کا دوست جو بہت عقل مند تھا، جو اللہ سے ڈرنے والا تھا، اس نے کہا کہ کاش تم نے یہ کہا ہوتا کہ یہ سب اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی مہربانی سے مجھے حاصل، کاش ایسا ہوتا۔ یہ جو تم مجھے افرادی قوت میں کم دیکھتے ہو نا، جب اللہ چاہے گا میرے بھی دن پلٹا دے گا۔ یہ ایمان کا اظہار ہے جو ایک مومن کو جو جملے ادا کرنے چاہیے نا، یہ وہ جملے سورہ کہف کے اس ڈائلاگ کے اندر، اس مکالمے کے اندر اللہ نے ہمیں سکھائے کہ اللہ جب چاہے گا یہ کمیاں بھی پوری کر دے گا جیسا چاہے گا۔ اور پھر کہا کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک دن باغ میں جاؤ اور سب کچھ الٹا پڑا ہو، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص ایک دن اپنے باغ کے اندر جاتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے کہ یہ تو میری وہ جگہ ہی نہیں، یہ تو میرا وہ باغ ہی نہیں، پورے کا پورا باغ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اور اس وقت وہ کہتا ہے کہ کاش میں نے اپنے رب کے معاملے میں دھوکہ نہ کھایا ہوتا،
کاش میں نے وہ جملے اور وہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ میری وجہ سے ہے اور میری لیاقت اور میری عقل مندی اور میری محنت کی وجہ سے، کاش میں نے یہ جملے ادا نہ کی ہوتی، کاش میں نے یہ نہ کہا ہوتا میرا بڑا مال و دولت ہے اور کبھی اس پر زوال نہیں آئے گا، کاش میں نے یوں سوچا اور کیا نہ ہوتا کہ میرے پاس بڑا اثر پذیری ہے اور میرے پاس بڑی افرادی قوت ہے، میں تو تباہ و برباد ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مکالمے کے اندر نا اپنے بندوں کا اور وہ لوگ جو غلط فہمی کا شکار ہیں، ان دونوں کے رویے اس میں اور ان دونوں کے بولنے کے اور طرز بولنے کے الفاظ اور طرز عمل دونوں اس میں بتا دیے۔ آئیے ذرا ہم بھی دیکھیں، ہم بھی اللہ کی طرف سے نا مسلسل آزمائش میں، کچھ کو اللہ دے کے آزماتا ہے، کچھ کو اللہ نہ دے کے آزماتا ہے۔ آئیے اپنے اس معاملے کو بھی اللہ نے دیا ہے، بہت دیا ہے تو بھی اللہ نے بس مناسب دیا ہے تو بھی اللہ نے کم دیا ہے تو بھی اس سارے معاملے کو امتحان جان کر اس میں سے اللہ کی توفیق سے گزرنے کی، اللہ سے کامیاب گزرنے کی دعا کیجیے اور اس کے لیے وہ طرز عمل اختیار کیجیے جو اللہ تعالیٰ نے، میں بھی اور آپ بھی، کہ جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے اس کمزور ہمسائے کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس امتحان میں ہمیں سرخرو فرمائے، کامیاب فرمائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔